آج میں آپ سے مخاطب ہوں کہ کبھی بھی اپنی ماں کا دل نہ دکھانا، کبھی بھی ماں کی بددعا نہ لینا، ماں کی بددعا سے بچنا اور ماں کی دعائیں لیتے رہنا۔ مولانا ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے صاحبزادے جانشین حضرت مولانا اظہر مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے ایک واقعہ سنایا تھا کہ جریج نامی بنی اسرائیل پہ ایک شخص تھا جو پلک جھپکنے کے برابر اس نے اللہ کی نافرمانی نہیں کی تھی۔ بڑا نیک تھا، بڑا عبادت گزار تھا، عابد تھا، زاہد تھا، تقوی پرہیزگار والا آدمی تھا۔ وہ گاؤں سے دور جا کر کے ایک پہاڑ کے اندر گوفہ بنا کر کے اسی میں اللہ کی عبادت کرتا تھا، اسی میں اللہ کی ریاضت کرتا تھا، اللہ سے لو لگائے رکھا تھا، دنیا سے کوئی مطلب نہیں، اپنے آپ کو دنیا سے بالکل الگ اور تھلگ کر رکھا تھا۔ روزانہ اس کی والدہ اس کے پاس جاتی کھانے کے لیے، لیکن وہ انکار کر دیتا تھا۔ ایک دن والدہ کھانا لینے کے لیے جریج کے پاس گئی جو عبادت کر رہا تھا پہاڑ کے اندر بیٹھ کے، کہا بیٹے کھانا کھا لو، کھانا لے لو۔ اس نے انکار کر دیا کہ مجھے کھانا نہیں کھانا ہے، تم جاؤ، مجھے اللہ کی عبادت کرنا ہے، اللہ کی ریاضت کرنا ہے۔ میرے دوستو اور بزرگوں، وہ ماں تھی، اس کے دل کے اندر سے ایک فریاد نکلا اور اس نے یہ کہہ دیا کہ اے جریج، تم کو اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک تمہارا سامنا ایک زانیہ سے نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ ہوا ایسا ہی میرے دوست کہ اسی پہاڑ کے اوپر ایک چرواہا تھا جو بہت سارے جانور کو چرایا کرتا تھا۔ اس کا کسی لڑکی سے تعلق تھا۔ اس کے بعد وہ لڑکی اس چرواہے سے زنا کر بیٹھی، اس کے پیٹ میں بچہ ہوا، 9 مہینہ پیٹ میں پلا، بچہ باہر آیا، معاشرے کے اندر آیا، سماج کے اندر آیا، سوسائٹی کے اندر آیا۔ لوگوں نے کہا کہ یہ بچہ کس کا ہے؟ اپنے عاشق کو اور اپنے محبوب کو بچانے کے لیے اس نے اس عابد کا نام بتا دیا جو اس پہاڑ کے اندر اللہ کی عبادت کرتا تھا، اللہ کی ریاضت کرتا تھا۔ میرے دوستو، اس جریج نامی شخص کے پاس گاؤں والوں نے کدال لے کر کے، کھرپا لے کر کے پہنچے اور کہا کہ صحیح بتا کہ تو نے اس لڑکی کے ساتھ ایسا کام کیوں کیا؟ میرے دوستو، عبادت گزار آدمی تھا، زاہد تھا۔ اس نے کہا اس بچے سے پوچھ لو جو اس کے گود میں ہے، یہ خود بتا دے گا کہ اس کا والد کون ہے۔ میرے دوستو، ایسا ہی ہوا۔ اللہ نے اس بچے کے اندر قوت گویائی عطا کر دی، اس بچے کے زبان میں بولنے کی صلاحیت اور طاقت پیدا کر دی۔ اس بچے نے کہا کہ میرا باپ یہ عبادت گزار شخص، یہ عابد اور زاہد نہیں ہے، بلکہ میرا والد وہ چرواہا ہے جو پہاڑ پر بکریاں چرایا کرتا ہے۔ میرے دوستو، والدہ نے بددعا دی تھی کہ تم کو اس وقت تک موت نہ آئے جب تک تمہارا سامنا ایک زانیہ سے نہ ہو جائے۔ میرے دوستو، علماء نے بیان کیا ہے کہ اگر ماں نے اس کے لیے یہ بددعا کرتی کہ تم کو اس وقت تک موت نہ آئے کہ جب تک تم کسی لڑکی سے زنا نہ کر لو، تو یہ بھی اللہ کے یہاں بددعا قبول ہو جاتی۔ میرے دوستو، ماں کی بددعا سے بچو۔